نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں ایک ماں کا ایک کردار۔ اب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، تو تاریخ کی کتاب میں سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال کے جو والد تھے ان کا جو پیشہ تھا وہ ربا سے جڑا ہوا تھا، یعنی سود سے تھا۔ تو علامہ اقبال کی جو والدہ ہیں وہ اس کو سخت ناپسند کرتی تھیں۔ تو جب علامہ اقبال یعنی پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے تہیہ کر لیا کہ میں جو ہے اپنی چھاتی کا یعنی اپنا چھاتی کا دودھ علامہ اقبال کو نہیں پلاؤں گی۔ اچھا یار، کتنا اہتمام کرتے تھے نا یہ لوگ۔ ہاں، تو اس جو ہے نا انہوں نے یہ تہیہ کیا تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے زیور بیچے جو اس کے جو ہے نا الحمدللہ حلال کمائی کے تھے۔ تو زیور بیچ کے ایک بکری خریدی، اس سے جو ہے نا اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلایا بلکہ اس بکری سے علامہ اقبال کی پرورش کی۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر کو بھی ہدایت دی، وہ بھی سیدھے راستے پر آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح پر علامہ اقبال کو جو ہے نا وہ کیا۔ چیز یہ ہے کہ جذبہ کتنا، ہاں، جذبے کی بات۔ اس طرح کافی ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ الحمدللہ توحید پہ تھے، جو ہے نا انہوں نے یہ ہندوستان میں جو ہے نا دین کو پھیلایا۔ یہ ہمارا جو ہے ہندوستان ہے، بہت زیادہ یہاں دین کو انہوں نے پھیلایا۔ تو اس میں بھی ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب واقعہ کیا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے تیری جان جائے چاہے تیرا نقصان ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ پھر جب ایک سفر میں جانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی، تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں تھیں وہ ان کے کپڑے میں سی دی۔ تو جیسے ہی وہ سفر میں گئے تو سفر میں راستے میں کیا ہے، ڈاکوؤں کا ایک گروپ آ گیا۔ اب انہوں نے سب سے تلاشی لی، ساروں سے پوچھا بھئی کوئی پیسے شیسے ہیں، تو ان کو کچھ نہ ملا۔ تو ایک ڈاکو آیا، اس نے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے، تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں پیسے ہیں۔ تو اس نے جو ہے نا اس نے کہا ہاں جی کہاں پہ ہیں؟ اس نے دکھائے اس کو، بھئی یہ اس میں میری جو ہے نا والدہ نے سی رکھے ہیں۔ اب جو ہے وہ ڈاکو بڑا پریشان ہوتا ہے، بھئی اگر یہ بچہ ہمیں نہ بتاتا ہمیں تو اشرفیاں نہ ملتی۔ تو اس نے تجھ نے یہ کیوں ہمیں بتایا ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے تیری جان جائے چاہے تیرا نقصان ہو۔ تو وہ ڈاکو جو ہے نا اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اب کافی ساری مثالیں، ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ یمنی تھی، اور ان کے جو والد تھے وہ قریش تھے۔ ان کے والد بچپن میں ہی امام شافعی کے والد فوت ہو گئے، تو ان کی پرورش جو ہے نا ان کی والدہ نے کی۔ تو انہوں نے جو ہے تہیہ کیا کہ میرے بیٹے کا جو بچپن ہے وہ علماء کے درمیان ہی رہے۔ انہوں نے پلاننگ کی، ایک انتظام کیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مکہ بھیجا۔ وہاں وہ علماء کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی جو بچپن تھا وہ علماء کے ساتھ گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام شافعی بنایا، یعنی کس طرح اس کی ایک پلاننگ تھی اور کس طرح اس کا ایک جو ہے نا وہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کیسے پھر وہ کھڑا کیا۔ اس طرح اور بھی کافی مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ سب جانتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت تیز تھی۔ بچپن سے ان کو بہت زیادہ یعنی ان کی یادداشت تھی، لیکن بچپن سے ان کی جو ہے وہ یعنی آنکھ جو ہے نا بینائی جو ہے نا وہ نہیں تھی، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس وقت کے جو سب سے بڑے ڈاکٹر جو ہوں گے ان کو علاج کروایا، انہوں نے کہا اس کا آپ کا علاج نہیں ہے، یعنی پیدائشی طور پہ ہی جو ہے نا ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی والدہ روز جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی روشنی لٹا۔
اب کافی عرصہ گزر گیا، کئی عرصے بعد جو ہے نا ان کی والدہ کے خواب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے خواب میں آئے، تو انہوں نے جو ہے ان کی والدہ کے خواب میں انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی۔ صبح جب ہوتی ہے تو پھر ان کی روشنی وہ یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں امام بخاری۔ تو اس طرح یعنی کس طرح انہوں نے عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کس طرح ان کا کردار ہے، ان کا ہاتھ ہے۔ ایسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دو لوگوں کی، دو انسان کی جو آپس میں محبت کرتے تھے، فاروق اور سالیہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے شادی کی۔ 3 مہینے بعد اعلان ہو گیا جو ہے جہاد پہ جانا ہے، تو فاروق نے جو ہے وہ یعنی جہاد کے اوپر چلے گئے۔ تو جہاد سے جانے سے پہلے انہوں نے 30,000 دینار اپنی بیوی کو دیے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو خرچ نہ کرنا۔ اگر 30,000 دینار اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا، یو کے ایک بندے نے کیلکولیٹ کیا، یہ 2 ملین پاؤنڈ 15 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اچھا وہ دے کے وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی چند مہینے بعد جو ہے نا اس کو ایک بیٹا پیدا ہوا، جو ہے نا چند مہینے بعد اس کو بیٹا پیدا ہوا۔ تو 1 سال گزر گیا، ان کے جو ہے نا خامد واپس نہ آئے۔ 2 سال گزر گئے، ان کے خامد واپس نہیں آئے۔ 3 سال گزر گئے، ان کے خامد واپس نہیں آئے۔ 3 سال کے بعد ایک بندہ آیا، 2.5 سال یا 3 سال کے بعد ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کے شوہر کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ کافی سال ہو گئے جو ہے نا، کافی سال ہو گئے وہ نہیں آئے۔ 30 سال بعد وہ واپس آئے، 30 سال بعد یعنی مدینہ واپس آئے۔ وہ بہت متقی پرہیزگار تھے۔ انہوں نے کہا میں پہلے جو ہے مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ مسجد گئے، جب انہوں نے نماز پڑھی تو وہاں علماء کی محفل لگی ہوئی تھی، جو ہے نا بہت سارے علماء آپس میں جو ہے نا علم کے بارے میں وہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، جو ہے مذاکرے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان آدمی، وہ سب سے شیخ عبدالرحمن، ان سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور وہ نوجوان عالم تھے، 30 سال ان کی عمر تھی، اور وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور وہ ایسے ان کو یعنی بتا رہے تھے، ایک قسم کا موٹیویٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے اور دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ 30 سال بعد ان کی آنکھوں میں آنسو، دونوں کی آنکھوں میں آنسو۔ تو انہوں نے کہا بھئی میرے وہ 30,000 اشرافیاں تو آپ کے پاس ہیں، اس کو ضائع تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا آپ مسجد گئے تھے؟ ہاں میں مسجد گیا تھا۔ تو وہاں آپ نے عالم دیکھا؟ ہاں الحمدللہ وہاں پہ اچھے عالم ہیں، اس یعنی دور میں وہاں پہ اچھے عالم ہیں، خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان میں سے آپ سب سے اچھا آدمی یا سب سے علم والا آدمی کون؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے علم والا آدمی وہ شیخ عبدالرحمن۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس آپ کو جو ہے نا اتنا علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ 30,000 دینار، انہوں نے کہا مجھے اگر اتنا علم مجھے آ جائے، اتنا علم حاصل کرنے میں اس سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا بھی ایک بیٹا ہو تو اس کو عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچہ کریں گے؟ انہوں نے کہا میں اس 30,000 دینار یعنی 15 کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ شیخ عبدالرحمن آپ کا بیٹا ہے، آپ کے جانے کے بعد میرا بیٹا ہوا تھا، یہ سارے جو 30,000 15 کروڑ روپیہ میں نے اس کو عالم بنایا، اس کے بنانے کے لیے میں نے یہ خرچہ کیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ 15 کروڑ روپیہ خرچ کرنا، عالم بنانا، آج کے دور میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ تو اس سے کیا تھا، ڈاکٹر بنانے کے لیے لوگ خرچہ کر رہے ہیں، 2 کروڑ 4 کروڑ خرچہ کر لیں گے، امریکہ جانا، امریکہ کی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر سیکیور ہونے والا ہے، وہ زندگی بھر کمانے لگا ہے، وہ امریکہ کی نیشنلٹی لینی ہے یا کچھ بھی 2 کروڑ، لیکن عالم بنانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ